فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ محبوب نگر سے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے ضمنی انتخابات کے لیے دوپہر تک 57% سے زائد دہی ہوئی ہے، اور سرکاری ذرائع نے بتایا کہ حلقے کے 10 پولنگ اسٹیشنوں میں دوپہر تک 57.33% رائے دہی ہوئی۔ BRS نے نوین کمار ریڈی کو امیدوار بنایا، جبکہ M جیون ریڈی کانگریس کے امیدوار، جبکہ ایک آزاد امیدوار بھی انتخابی میدان میں۔ کاسی ریڈی نارائن ریڈی کے استعفے کی وجہ سے ضمنی انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ کاسی ریڈی نارائنا ریڈی کو حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس رکن اسمبلی منتخب کر لیا گیا۔ 2 اپریل کو رائے شماری ہوگی۔ برسر اقتدار کانگریس مذکورہ حلقے میں کامیابی کی خواہاں سے ہے، اور کیونکہ لوک سبھا انتخابات جو کہ 13 مئی کو تلنگانہ میں ہونے والے ہیں، مذکورہ حلقے کے نتیجے کا اثر پڑنے کا امکان ہے، اور IANS کے مطابق چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے MLC ضمنی الیکشن میں حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ مجالس مقامی کے نمائندوں نے محبوب نگر ضلع کے 10 پولنگ اسٹیشنوں پر حق رائے دہی سے استفادہ کیا۔ رائے دہی کا آغاز صبح 8 بجے سے ہوا، جو شام 4 بجے ختم ہو گیا۔ جملہ 1439 ووٹرز میں میونسپل کونسلر، MPTC، ZPTCs کے علاوہ سابق ارکان حق رائے دہی کے لیے اہل تھے۔ نیا مالی سال 1 اپریل 2024 سے شروع ہوگا۔ نئے کاروباری سال 2024-25 کے آغاز کے ساتھ ہی ملک میں بہت سے اصول بدل جائیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے شروع میں ملک میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اسی طرح 1 اپریل 2024 سے کئی بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ ان تبدیلیوں کا براہ راست اثر عام آدمی کی جیب پر پڑنے والا ہے، اس سے آپ کا بجٹ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ 1 اپریل سے ہونے والی ان تبدیلیوں کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپریل 2024 سے کون سے قوانین تبدیل ہو رہے۔ 1 اپریل سے یہ نئے قوانین لاگو ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تبدیلیوں میں فاسٹیگ، پین، آدھار لنکنگ، نیشنل پینشن سسٹم NPS، GST، انشورنس، ڈیبٹ کارڈ کے نئے اصول اور کار کی قیمت سے متعلق قوانین شامل ہیں۔ آئیے نئے قوانین کے بارے میں ایک ایک کر کے تفصیل جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فاسٹیگ KYC اپڈیٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ فاسٹیگ سے متعلق قوانین 1 اپریل 2024 سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا نے فاسٹیگ صارفین کے لیے KYC اپڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ 31 مارچ 2024 مقرر کی۔ اگر آپ اس تاریخ تک KYC کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو آپ کا فاسٹیگ اگلے مہینے سے بند ہو سکتا ہے۔ NHAI نے اعلان کیا تھا کہ ایک گاڑی ایک فاسٹیگ اقدام کے تحت KYC کے بغیر فاسٹیگ کو بلیک لسٹ یا غیر فعال کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت نے پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے جوڑنے کو لازمی قرار دیا۔ پین کو آدھار سے جوڑنے کی آخری تاریخ 31 مارچ 2024۔ اگر آپ اس تاریخ تک پین کو آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرتے ہیں تو آپ کا پین نمبر غیر فعال ہو جائے گا۔ یہی نہیں، 1 اپریل کے بعد پین کو آدھار سے جوڑنے پر آپ کو 1000 روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ انشورنس پالیسیوں میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے نئے قوانین 1 اپریل 2024 سے لاگو ہوں گے۔ انشورنس ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف انڈیا نے قواعد میں تبدیلی کے تحت وقت کی بنیاد پر درجہ بندی کی سرنڈر ویلیو تجویز کی ہے۔ نئے قوانین کے تحت اگر پالیسی ہولڈر 3 سال کے اندر پالیسی کو سرنڈر کر دیتا ہے تو سرنڈر ویلیو 1 ہی یا اس سے کم ہوگی، جبکہ اگر پالیسی ہولڈر 4 اور 7ویں سال کے درمیان انشورنس سرنڈر کرتا ہے تو سرنڈر ویلیوز زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اگلی خبر پینشن سے متعلق ہے۔ دراصل پینشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے نیشنل پینشن سسٹم یعنی NPS کو مزید پرکشش بنانے کے لیے ایک بڑا اقدام اٹھایا۔ اس کے تحت PFRDA سینٹرل ریکارڈ کیپنگ ایجنسی تک رسائی کے لیے 2 فیکٹر تصدیق کا عمل شروع کرنے جا رہا ہے۔ یہ عمل 1 اپریل سے شروع ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ NPS میں شامل ہونے والے نئے ممبران اور پرانے ممبران کو 1 اپریل سے 2 فیکٹر تصدیقی عمل سے گزرنا ہوگا۔ اب اس کے بغیر کسی کو بھی NPS اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ریگولر
ریگولیٹری اتھارٹی نے کہا اس نئے قدم کے بعد اب صارفین کو آدھار پر مبنی لاگ ان تصدیق کے عمل کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ اپریل کے مہینے میں کیا موٹرز کی کار خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے مہنگی ہونے والی ہے، کیونکہ کیا انڈیا نے 1 اپریل 2024 سے ہندوستان میں اپنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت کمپنی اپنے تمام مقبول ماڈلز کی کاروں کی قیمتوں میں 3% تک اضافہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ قدم اجناس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سپلائی چین کے اخراجات کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ آخری خبر اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے صارفین سے متعلق ہے۔ SBI کی سرکاری ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق بینک نے کچھ ڈیبٹ کارڈ سے متعلق سالانہ دیکھ بھال کے فیس میں 75 روپے کے اضافے کا اعلان کیا۔ یہ تبدیلی 1 اپریل 2024 سے نافذ العمل ہوگی۔ بین الاقوامی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی گھریلو قیمتیں جو کہ تو رہیں، جس کی وجہ سے دہلی میں پیٹرول 94 روپے 72 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 87 روپے 62 پیسے فی لیٹر رہا۔ تیل کی مارکیٹنگ کی ایک بڑی کمپنی ہندوستان پیٹرولیم کارپوریشن کی ویب سائٹ پر جاری کردہ نرخوں کے مطابق ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ دہلی میں ان کی قیمتیں یکساں رہنے کے ساتھ ممبئی میں پیٹرول 104 روپے 21 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 92 روپے 15 پیسے فی لیٹر رہا۔ عالمی سطح پر ہفتے کے آخر میں US کروڈ 0.42% بڑھ کر 81.69 ڈالر فی بیرل اور لندن برنٹ کروڈ 0.36% بڑھ کر 86.40 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سپریمو چندرابابو نائیڈو نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کے عوام نے آنے والے انتخابات میں YSRCP اور اس کے سربراہ YS راجشیکھر ریڈی کو شکست دینے کی تمام تیاریاں کر لی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر نائیڈو نے دعویٰ کیا کہ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کی انتخابی مہم رتنا سدھم ہم سب تیار ہیں کے عنوان پر نکالی جا رہی بس یاترا ناکام رہی، اور انہوں نے عوام سے ریاست کی تعمیر نو کے لیے TDP اور BJP اور جنسینا پر مشتمل NDA اتحاد کو انتخابات میں کامیابی سے ہمکنار کرائیں۔ نائیڈو نے کہا کہ 13 مئی کو منعقد شدہ انتخابات کے بعد آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن کی انا ختم ہو جائے گی۔ وہ یہاں پر جاگلم انتخابی مہم کے حصے کے طور پر منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے، اور راپتاڈو کے ساتھ بکارا یادا سمودرم اور سنگا ناملا ضلع آنند پور کا دورہ کرتے ہوئے نائیڈو نے کہا کہ اگر کسانوں کو پانی ڈرپ اریگیشن اور سبسڈی دی جائے تو یہ ضلع آنند پور زرعی شعبے میں ملک بھر میں سرفہرست مقام حاصل کر سکتا ہے۔ کانگریس قائد پرینکا گاندھی واڈرا نے بے روزگاری، محکمے اور کسانوں کی حالت زار جیسے مسائل اٹھائے اور لوک سبھا انتخابات کے لیے اپنی پارٹی کی مہم میرے وکاس کا 2 حساب کے تحت BJP زیر قیادت حکومت سے سوالات کیے۔ انہوں نے مودی کے 10 سالہ دور حکومت میں ہوئی ترقی کے بارے میں سوالات کیے۔ پرینکا نے نوجوانوں کے مسائل پر حکومت کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ملک میں 83% نوجوان بے روزگار کیوں ہیں؟ سالانہ 2 کروڑ ملازمتوں کی فراہمی کا کیا ہوا؟ ملک میں 30 لاکھ سرکاری عہدے مخلوع کیوں ہیں؟ ہر امتحانی پرچے سوال کا افشاں کیوں ہو جاتا ہے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ کارپوریٹ گھرانوں کے 16 لاکھ کروڑ روپے کے قرض معاف کر دیے گئے ہیں، اور سوال کیا کہ کسان قرض کی وجہ سے خودکشی کیوں کر رہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری نے پوچھا کہ آخر کسانوں کی آمدنی دگنی کب ہوگی؟ کسانوں کو اقل ترین امدادی قیمت کب ملے گی؟ پرینکا نے سوال کیا کہ عہدوں اور ملک کے وسائل میں ہمارے دلتوں، پسماندہ طبقات، قبائلیوں، اقلیتوں اور غریب اعلیٰ ذات والوں کی مناسب حصہ داری کیوں نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر آئے روز موٹر سائیکل حادثات کی ویڈیوز سامنے آتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ ویڈیوز دل کو جھنجھوڑ دیتی ہیں اور بعض اوقات کچھ ویڈیوز آپ کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ آئے روز کہیں نہ کہیں ایسے واقعات کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ان واقعات سے بچنے کے لیے ہیلمٹ پہننا ضروری ہے۔ ٹریفک پولیس بھی اس حوالے سے ہدایت دیتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہیلمٹ کیسے بنتا ہے؟ اس کے ساتھ ہیلمٹ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس کے پیچھے کتنی محنت
محنت پوشیدہ ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں تو آئیے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو ان سوالوں کا جواب ہے۔ نیٹل ڈرائیو نامی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ویڈیو میں ایک ورکر فیکٹری میں ہیلمٹ بناتا نظر آ رہا۔ سب سے پہلے وہ کسی ساخت پر سیاہ مائی لگاتا ہے اور اسے رنگ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس پر سفید کاغذ سے چسپاں کر کے خشک ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں گہرا بھورا مائع ڈالا جاتا ہے۔ آخر میں ہیلمٹ کو اس ڈھانچے کے اندر سے نکال کر صاف کیا جاتا ہے اور ہیلمٹ کے آگے فائبر گلاس لگایا جاتا ہے۔ ویڈیو پر کئی لوگوں نے تبصرے بھی کیے ہیں۔ کچھ نے حفاظت پر سوال اٹھائے تو کچھ اس کا دفاع کرتے نظر آئے۔ تبصرہ کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا یوزر نے لکھا، سستا ہے اور محفوظ بھی نہیں۔ کچھ لوگ ان ہیلمٹ بنانے والوں کا دفاع کرتے نظر آئے۔ ایک نے لکھا، یہ لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کر رہے۔ انٹرنیٹ سینسیشن بننے والے ڈالی چائے والے کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا۔ بل گیٹس کے ڈالی چائے والے کی ٹپری پر چائے پینے کے بعد وہ راتوں رات پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ آج کل کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں میں ڈالی چائے والا کا چرچا ہے۔ ڈالی کی سوشل میڈیا پر بھی اچھی فین فالوئنگ ہو گئی ہے۔ وہ اکثر اپنے اکاؤنٹ سے ایسی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہے جنہیں لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈالی نے حال ہی میں اپنی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں وہ رولز رائس کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اس سے قبل بھی ڈالی لیمبورگنی جیسی پرتعیش گاڑی کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کر چکا ہے، لیکن اب ان کی رولز رائس کے ساتھ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالی چائے والا گاڑی کے اندر بیٹھا نظر آ رہا، پھر بڑے جھنجھلاہٹ کے ساتھ وہ گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور انداز میں گاڑی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ویڈیو میں ڈالی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے کہ کون کہتا ہے چائے بیچنے والا رولز رائس نہیں خرید سکتا۔ وقت بدلنے میں وقت نہیں لگتا دوستوں، آپ صرف محنت کریں۔ اس ویڈیو کو اب تک 27 ملین سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اور 16 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسے پسند کیا ہے۔ اس ویڈیو پر کئی صارفین تبصرے بھی کر رہے تو کچھ لوگ ڈالی کو ٹرول بھی کر رہے۔ ایک نے لکھا، بھائی وہ مودی سے بھی اونچا ہو گیا ہے۔ ایک اور نے لکھا کہ بھائی مجھے انجینئرنگ کرنی چاہیے یا نہیں۔ تیسرے صارف نے لکھا، اس سے بدتر تعاون نہیں ہو سکتا۔ چوتھے نے لکھا، بھائی اس میں بھی چائے بیچو۔ کچھ کا خیال ہے کہ ڈالی بہت سے لوگوں کے لیے ایک محرک ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ جمہوریت کو تباہ و برباد کرنے والوں کے خلاف ضرور کارروائی کی جائے گی۔ گاندھی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ مرکزی تفتیشی بیورو اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر یہ لوگ اپنا کام کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ راہل گاندھی نے کہا، کسی دن اگر بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کی حکومت بدلتی ہے تو یقینی طور پر جمہوریت کو ختم کرنے والے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور ایسی کارروائی کی جائے گی کہ کسی کو دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، یہ میری گارنٹی ہے۔ بچوں اور تفریح فراہم کرنے عموماً کامک بکس اور تصویری ناول استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن 2024 کے انتخابی موسم میں ان کا استعمال ایک مختلف مقصد کے لیے کیا جا رہا۔ مصنف شانتانو گپتا نے رائے دہندوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاکوں پر مشتمل ایک ناول پیش کیا ہے۔ اس کی کتاب کو نئی دہلی کی اتہاس اکیڈمی نے شائع کیا ہے، جسے 101 وجوہات میں مودی کو کیوں ووٹ دوں گا کا نام دیا گیا ہے۔ اس کتاب کو وزیراعظم نریندر مودی کے ایک ناقد اور مصنف کے درمیان بات چیت کے طور پر تیار کیا گیا۔ مصنف قاری کو ہندوستان کے موضوعات اور ٹاؤنز، گلیوں اور سڑکوں پر لے جاتا ہے اور مودی کو ووٹ دینے کی 101 ٹھوس وجوہات بتاتا ہے۔ اس کتاب میں فن کے 10 مختلف سٹائلز پیش کیے گئے ہیں۔ اس میں خواتین، نگہداشت، صحت، زراعت، مسلح افواج، خارجہ پالیسی، معیشت، ملازمتوں، انفراسٹرکچر، کلچرل شعبوں کے بارے میں بات کی گئی۔ گپتا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مختلف اسکیمات کے استفادہ کنندگان سے راست بات چیت کرتے ہوئے بیشتر کہانیاں اکٹھا کی۔ مدھیہ پردیش کے ضلع دھار میں عدالت کے حکم پر متنازع بھوجشالہ کمال مولا مسجد کا سروے 7ویں دن جاری رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس مقام پر چند خندقیں کھودی گئی تھی۔ ہندو برادری کی نمائندگی کر رہے آشیش گوئل اور گوپال شرما کے علاوہ مسلمانوں کے ایک لیڈر عبدالصمد بھی سروے کے دوران ٹیم کے ساتھ موجود تھے۔ سمد نے، جو مولانا کمال ویلفیئر سوسائٹی کے صدر بھی ہیں، کہا کہ ہم پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ مسلمان سروے کے مخالف نہیں، بلکہ ہم 2003 کے بعد کمپلیکس کے اندر رکھی
کی گئی اشیاء کی سروے میں شمولیت کے خلاف ہیں۔ ہم نے بعض مسائل پر اپنے اعتراضات درج کرائے ہیں کیونکہ یہ ہمارا حق ہے۔ یہ سروے فی الحال کمپلیکس کے عقب میں جاری رہا۔ ٹیم نے 3 مقامات پر 5 تا 6 فٹ گہری خندقیں کھودی ہیں۔ وہ لوگ ہائی کورٹ کی ہدایت اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنا کام کر رہے اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے۔ واضح ہے کہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے 11 مارچ کو ASI کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ اندرون 6 ہفتے بھوج شالہ کمپلیکس کا سائنٹیفک سروے مکمل کرے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ واگ دیوی کا مندر ہے اور جبکہ مسلمان اسے مسجد کمال مولا کہتے ہیں۔ سری لنکا میں بااثر بدھسٹ راہب کو مسلمانوں کی توہین کرنے پر اب جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسلمان اقلیتی آبادی کے خلاف فرقہ وارانہ نفرت کو ہوا دینے کے جرم میں بدھسٹ راہب گلا گوڈاٹے گنانا سارا کو سزا سنائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کولمبو ہائی کورٹ کی جانب سے شدت پسند بدھسٹ راہب کو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا مجرم قرار دیا۔ بدھ راہب کو عدالت نے 4 سال قید مشقت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا کر جیل بھیج دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بدھسٹ راہب نے 2016 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات ادا کیے تھے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی مذکورہ بدھسٹ راہب کو جیل ہو چکی ہے۔ ایک لاپتہ کارٹونسٹ کی بیوی کو ڈرانے اور توہین عدالت کے الزام میں 2018 میں 6 سال کی سزا سنائی گئی تھی، مگر 9 ماہ بعد سابق صدر میتری پالا سری سینا نے ان کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا تھا۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.